بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین السلام علیکم۔ روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوق ایسی پیدا کی ہیں جن کو مکمل شعور عطا فرمایا، اور اس بات کا بھی مکمل اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے لیے سیدھی راہ اختیار کر رہیں اور جنت میں جائیں، اور چاہیں تو غلط راہ پر چل کر سیدھا جہنم میں جائیں۔ نیکی کی راہ پر چلنے کے فائدے اور انعامات، جبکہ بدی کی راہ پر چلنے کے نقصانات اور سزائیں بتا دیں۔ اپنے احکامات بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور کتابیں بھیجیں، چنانچہ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، اور جیسا کہ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر صحابہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح جنات نے بھی اسلام قبول کیا۔ جنات قرآن سن کر مسلمان ہوئے اور اپنے قبائل میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور اس کو پھیلانے کا کام انجام دینے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ نے مزید جنات کو ہدایت عطا فرمائی اور مسلمان جنات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جنات نے سب سے پہلے طائف کے سفر سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے۔ یہاں ہم طائف کے سفر کے بارے میں مختصراً بیان کرتے ہیں، کیونکہ طائف اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس سفر کی تفصیل پھر کسی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ فی الحال ہمارا موضوع جنات ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بہت سی جگہوں کا سفر فرمایا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع وادی طائف بھی تشریف لے گئے۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ناقدری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت چوٹیں آئیں۔ اس رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ کو بڑا دکھ پہنچا کہ ایک آدمی نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا مذاق اڑایا اور تکلیف پہنچائی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کافر کے باغ میں سانس لینے کے لیے رکے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ اس کے بعد آپ نے پھر مکہ کی جانب سفر شروع کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ تشریف لائے اور عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال رحمت سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے آپ کو کافی سکون ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وادی میں قیام فرمایا جسے وادی نخلا کہا جاتا ہے، اور یہیں جنات نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنی اور اسلام قبول کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مزید سکون پہنچا اور غم خوشی میں بدل گیا۔ جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور اپنی قوم کو بھی اسے قبول کرنے کی دعوت دی۔ جنات کے اس جگہ ایمان لانے کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ الاحقاف اور سورہ جن میں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر یوں فرماتے ہیں، جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف۔
اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ جبکہ سورہ جن کی آیات میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و رفیع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی نبی کو بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اس سے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جو چند اہم باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ان چند آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جو چند اہم باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب جنات آسمان کی طرف جاتے ہیں تو شہاب ثاقب کی بارش ہو جاتی ہے جو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ جنات کو اللہ اپنی قدرت سے وہاں لایا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جنوں نے قرآن کو بڑے غور اور ادب سے سنا اور ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جنات نے جب قرآن سنا تو ان کو یہ نیا اور اچھوتا کلام لگا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جنات نے شرک سے توبہ کی اور کہا کہ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ جب جنات کو اللہ نے ہدایت دی تو انہوں نے اسے اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے جنات میں بھی پھیلایا۔ جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں عذاب سے بچائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد بھی جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے وفود کی صورت میں آتے رہے، اور جو مسلمان تھے
وہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق واقعہ طائف نبوت کے 10ویں سال شوال میں پیش آیا، تو گویا جنات کے اسلام قبول کرنے کا سال بھی یہی ہوا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی دعاؤں کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ والسلام۔